ہم عمر ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں، عشق میں ڈوب کر سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ محبت جب کسی کو کسی سے ہو جاتی ہے، توجہ چند منٹ، مجھے بالکل بھی شوق نہیں اس جھولی میں کچھ ڈالنے کا یا اس آقا سے کچھ لینے کا جس کا دل سیراب ہو۔ علماء بہتر جانتے ہیں جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اب جس سے محبت ہوتی ہے اس کو محبوب کہا جاتا ہے۔ جب کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس میں اپنا بھی خیال رہتا ہے، محبوب کا بھی خیال رہتا ہے۔ لیکن جب کسی کو کسی سے عشق ہو جائے، یہ عشق الہی، عشق اولیاء اللہ، کسی قطب کسی ابدال کی بارگاہ میں دل جان مال سب کچھ نشاور کر کے دیکھیں صاحب، خدا کی قسم کوئی شے آپ کو دامن میں جو ہے نظر نہیں آئے گا۔ تو میں بات کہہ رہا ہوں کہ کسی کو کسی سے جب محبت ہو جائے اس میں اپنا بھی خیال رہتا ہے، محبوب کا بھی خیال رہتا ہے، لیکن اگر کسی کو کسی ذات سے منسلک یعنی نسبت ہو جائے، دل ڈوب جائے، سامنے دل ربا ہو، یعنی آپ کو کسی سے عشق ہو جائے تو اس میں صرف جو ہے سامنے والی کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال نہیں رہتا۔ آپ سمجھ رہے صاحب، آپ اور ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ بریلی کی امام اس کا نام ہے جو صرف شاعر ہے، بالکل شاعری میں محدود نہیں، موضوع کچھ اور تھا۔ حضرت نے بات چھیڑی، اس ناچیز نے جو ہے جسارت حاصل کرنے کی کوشش کی، بس میں چند منٹ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، بہت ہی چھوٹا ہوں، بہت ہی زیادہ۔ یہاں پر میرا صرف مقصد یہ تھا کہ بیرونی جو مہمان ہے سبھی جو ہے شامل ہو جائیں۔ میرا مقصد آپ کو اپنی ثبوت دینا بالکل نہیں، علماء ایک دوسرے کو ثبوت نہیں پیش کرتے، اگر غلطی ہو تو سنی جھک جاتا ہے، اگر غلطی نہ ہو حق پر ہے تو سنی ڈٹ جاتا ہے، سنی ڈٹ جاتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کی محفل ہو، دین حنفی کی بات ہو، دین قدیم کی بات ہو، مصطفیٰ کی ذات ہو، یہ رحمت کی رات ہو، ہم سب کی بات ہو، سب کی بخشش کا ذریعہ ہو، کیوں نہ سب کوئی ایک بعد دیگر اس میں اپنا نام جو ہے درج کر دیا جائے۔ وجہ یہ ہے صاحب، علماء یہ جانتے ہیں، ہم نے بچپن سے یہی پڑھا، حدیث کے درس لیے ہم نے یہی پڑھا، قرآن ہم اٹھائے تو یہی پڑھے۔ جب مصطفیٰ کریم انہی علماء کی جو ہے شان میں یہ فرمایا کہ من زارا عالما فکأنما زارانی، جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ صاحب آپ سمجھ رہے ہیں، دنیا کی کسی عہدیدار کی بات نہیں، دنیا کی کسی پوسٹ مین کی بات نہیں کر رہا، مصطفیٰ کریم وہ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے لال، ان علماء کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ من زارا عالما فکأنما زارانی، جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی، یہ نہیں فرمایا عالم دین تقوی دار ہو، یہ نہیں فرمایا عالم دین حاجی بھی ہو، یہ نہیں فرمایا عالم دین وظائف پر ڈوبے ہوئے ہو، یہ نہیں فرمایا عالم دین رات و دن شب و روز ایک جگہ سے دوسری جگہ مسافت طے کرے اور اس کی جو ہے پورے ہر ایک آن، ہر ایک ساعت، ہر ایک وقت جو ہے اسی پر وظائف پر گزرے۔ یہ فرمایا من شاء فعالما
فَكَأَنَّمَا صَاحَفَنِي، جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. سبحان اللہ. اب آئیے شارٹ میں آ جائیے، بالکل مختصر میں آ جائیے. مصطفیٰ کریم آگے فرماتے ہیں کہ من جالس عالما فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِي، جو کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا. ایک عالم دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، خدا کی قسم یہاں چند موجود ہے، وہ طالبان علوم نبویہ بھی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم دین کی مجلس میں اپنی نشست رکھی، یعنی شریک ہوا، بیٹھ گیا، جم گیا، تھم گیا، کہ گویا کہ اس نے میری مجلس میں بیٹھا. لیکن جو مصطفیٰ کریم کی مجلس میں بیٹھ جائے، بروز حشر اس کا جو ہے یعنی حساب و کتاب، اس کی شفاعت کی ذمہ دار میں آمن لا لیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبھی باشعور ہے اور ہوں گے بھی کیوں نہ، نام کا بھی اثر پڑتا ہے. ایک تو علی، اوپر سے گنج بھی ہے. بے شک. خزانہ، بس افسوس کی بات یہ ہے کبھی خزانے کی پوٹلی ادھر چلی جاتی ہے، کبھی خزانے کی پوٹلی ادھر چلی جاتی ہے. افسوس کی بات تب ہے، بات جب مسلسل آتی ہے، افسوس تب ہوتا ہے، صدمہ دل کو تب لگتا ہے جب اپنی ذاتی مفاد میں دین کو بیچ میں لے آتے ہیں. خدا کی قسم میرے ان جملوں کو سیاست سے نہ جوڑیں. اگر آپ یہ بات سنیں، اگر آج دعا قبول نہیں ہوتی ہے صاحب، تو ہم جو ہے اپنی زبان پہ شکوہ گلا لاتے ہیں. میں سمت یعنی میں اپنی بھی بات کرتا ہوں. اچھا آپ کو بتاؤں، میں یعنی جو ہے نماز چاشت تو بہت دور کی بات، نماز اشراق تو بہت دور کی بات، نماز حاجت تو بہت دور کی بات، نماز کسوف تو بہت دور کی بات، نماز خسوف تو بہت دور کی بات، چاند و سورج کی گرم پہ نماز پڑھی جائے بہت دور کی بات. یہ فرض عین، اس کے درمیان اگر مجھے کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا میرے گھر والے کو ادنا سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، جبکہ بخار وہ بیماری ہے جو انبیاء علیہ السلام کو بھی آئی ہے، اور یہ وہ بابرکت تحفہ دولت ہے، یعنی وہ گوہر، وہ ہیرا ہے. اس کے باوجود اگر ادنا سی تکلیف ہو جائے، میرے زبان پہ شکو شکایت آ جاتی ہے، اے رب ذوالجلال الحمدللہ ہم سنی ہے، اے رب ذوالجلال ہم سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، برکاتیہ، رضویہ، حنفیہ، ربانیہ، سہروردیہ، لطیفیہ، رضویہ، نصیریہ، تمام سلاسل کے ماننے والے ہیں، امام حسین کے بھی ماننے والے ہیں، مخدوم سنہ کے بھی ماننے والے ہیں، بداخدم کا بھی ماننے والے ہیں، سرکار تاج الشریعہ کو ماننے والے ہیں، خانقاہ رضویہ کو بھی ماننے والے ہیں، خانقاہ واحد بیگرامی بھی ماننے والے ہیں. لیکن عام کو جو ہے یعنی ہم اچھے و خاص ہیں، یعنی ایک کے بعد دیگر سلسلہ سے مرید بھی ہیں، اس کے باوجود ہم نے گئے سال روزہ بھی رکھے ہیں، ہم نماز جمعہ بھی ادا کر رہے ہیں، ہم حج و زکات بھی دے رہے ہیں، ہم فطرہ بھی ادا کر رہے ہیں. ایک کے بعد دیگر جو ہے یعنی ہم ایک مٹھی سے لے کر دوسرے مٹھی تک، ایک دست سے لے کر دوسرے دست پا تک جو ہے یعنی تمام دین کے کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. آخر یہ جو ہے وسوسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ خدا کی قسم تم نے غور نہیں کیا. اگر تمہاری ایک دعا قبول نہیں ہوئی یا دعا قبول ہونے میں تاخیر ہے یعنی لیٹ ہے، تیری یہ ڈیلے ہو گیا، تو تمہاری زبان میں شکو شکایت آ جاتی ہے. تم نے کبھی یہ نہ سوچا وہی خدا کا گھر ہے، یعنی وہی بیت اللہ ہے، نہ جانے خدا کے گھر سے تم نے نہ جانے لاکھوں کروڑوں ہزاروں مرتبہ جو ہے اذان کو، اس کی صدا کو اگنور کر دیا. ہم نے 12 قرآن مقدس والفرقان حمید میں جو ہے یہ آیت کریمہ سنا، علماء کرام سے، جلسہ سے بھی، مقرر سے، ایک سے بڑھ کر ایک جو اسپیکر سے. اس میں نئی بیماریاں آ گئی. ہمارے نئے جنریشن یوٹیوب کھول رہے ہیں، وکیپیڈیا کھول رہے ہیں، گوگل کھول رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک پورے ایشیا کے جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک موٹیویشنل کو دیکھ رہے ہیں. ان کی پیسفل، خدا کی قسم سنیو مسلمانوں، قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی پیس ہے؟ بے شک نہیں ہے. قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی صبر کی چیز ہے؟ کیا قرآن کی ایک آیت ہم نے ایک ہی آیت پکڑ لی، اگر ہم سنی ہے، اگر ہم نے کرامت دیکھ لی، اگر ہم غوث پاک کو مان رہے ہیں، قرآن میں یہ فرما دیا گیا ان اللہ غفور رحیم کے بے شک مومنوں رب ذوالجلال جو ہے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. یعنی رب ذوالجلال حضور کے تصدق و
فعل حضور کے صدقے جو ہے یعنی گناہ کو بخشنے والا ہے، لیکن ہم نے قرآن کی دوسری آیت پر توجہ نہ دی۔ رب نے یہ بھی تو فرمایا ان اللہ شدید العقاب، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک رب کی پکڑ سخت ہے۔ آج کوئی بالغ ہو یا نابالغ، کوئی بچہ اگر شرارتی کرتا یعنی شرارت کرتا، ماں باپ کیا کہتے؟ ابھی ہم نے ڈھیل چھوڑا، ابھی ہم نے ڈھیل دیا۔ خدا کی قسم اس جملے کو بالکل مت اپنے ذہن میں فٹ کر لینا کہ اگر ہم سنی ہیں مرید ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے، بالکل نہیں۔ حوالہ چاہیے خدا کی میں دوں گا۔ کل ہی کا فیصلہ، کل ہی بریلی شریف مرکز میں ایک سوال آیا، اگر کوئی مومن کوئی سنی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولی فوراً سن لیے، اللہ کے ولی فوراً سن لیے، سننے کے بعد ان کا سلسلہ بالکل منقطع نہیں، بیچ سے کوئی کنیکشن کٹا نہیں ہے، بالکل آسانی میں اگر کوئی ولی کامل ہے، کسی کو جنت کی انہوں نے بشارت ذمہ دے دی، سامنے کا پانی نہ، اور اس میں جو صحبت جو اختیار کیا ہے، جو عوام ہے، اس کا نہ عقیدے کے پتہ، نہ وہ سچ کو سچ بول سکتا ہے، نہ وہ سچ کو سچ سن سکتا ہے، وہ اس محفل میں بیٹھتا ہے جہاں دوسرے کی سیاست سے لبریز جملے ہوں، وہ اس محفل میں جانا آنا کرتا ہے جہاں پر جو ہے ذاتی مفاد کے چکر میں جو ہے دینی ادارے، مساجد و مدارس و تمام صبح اس کے غلے تک کا بھی حصہ بنا، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت تو دور کی بات، اسے خوف ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی موت ایسی حالت میں ہو کہ اللہ اکبر کبیرہ نعوذ باللہ کہ وہ کافر ہو کر مرے۔ ہم نے سوچا نہیں، ہم نے بالکل نہیں سوچا۔ اب دوسری بات یہ ہے، ہم اس معاشرے میں ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں سب پتا ہے سوائے اپنے بارے میں، ہمیں دوسرے کے بارے میں سب پتا ہے۔ اچھا، علماء کی ذمہ داری یہ بن گئی ہے کہ وہ صرف اور صرف اس بات کی دلیل دے کہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، یعنی مزار پہ جانا جائز ہے کہ نہیں، عورتیں مزار پہ جائیں گی کہ نہیں، یعنی جو ہے جلوس نکالیں کہ نہیں، جلوس میں چادر نکالے کہ نہیں، علماء کو جو ہے کندھے پہ جو ہے گلے میں ہے ان کے پھول کے ہاتھ چادر چڑھائے کہ نہیں، یعنی ان پہ جو ہے گلے کے ہاتھ چڑھائے کہ نہیں، علماء اسی کی دلیل دیں گے، سنی اس کے ذمہ دار بن گئے، سنی کو اور کوئی دوسرا کام نہیں، علماء کرام اسی میں تلاسم لگا رہے۔ خدا کی قسم بہت ہو گیا، بہت دلیلیں پیش کر دی ہم نے، اب ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ آؤ تم اب دلیل تم دو گے، ایک طرح سے عالم اسلام جو ہے آپ بنتے ہو، اعتراضات جو ہے آپ پیش کرتے ہو، اب سنی علماء کی ذمہ داری بالکل نہیں، بہت دلیل دے دیے، بہت دلائل لے لیے، اب ان سے بس یہ کہہ دیا جائے، اشارہ کر رہا ہوں، اب ان سے صرف یہ کہہ دیا جائے کہ قبر میں کتنی سوالات ہوں گے، قبر میں 3 ہی ہوں گے صاحب، تو کتنے ہوں گے؟ 3 ہی ہوں گے، پہلے نام پوچھا جا رہا ہے، رب کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، یعنی جواب دے دیا، دین کے بارے میں جو ہے پوچھا جا رہا ہے، انہوں نے جواب دے دیا، اچھا ٹھیک ہے، جب تیسرا سوال ہوگا، تیسرا کیا ہوگا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یعنی کیا کہتے ہو اس شان میں، ان کی شان میں، اس ذات کے بارے میں کیا کہتے ہو، ان مندرمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو تمہارا عقیدہ یہ ہے، ان بد عقیدوں سے یہ کہہ دیا جائے جو 3 دن میں مفتی بن کر آتے ہیں، سے یہ کہہ دیا جائے جو 40 دن میں ستو پینے کے بعد جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وقت بہت بڑا علامہ کہتا ہے، ان سے یہ کہہ دیا جائے جب قبر میں 3 سوالات ہوں گے، 2 کے جواب تم دے دو گے کہ رب جو ہے اللہ ہے، یعنی دین اسلام ہے، تیسرے جواب میں کیا کہو گے؟ تمہارا تو معذرت عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو تیسرے میں سرکار تشریف لائیں گے، سنی تو یہ کہیں گے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بنوا خلق کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، کیا کہنے جواب سنی یہ کہہ دے گا صاحب، سنی کہہ دے گا۔ آج عوام کو یہ لگتی ہے، یہ بات وہ سمجھتے ہیں کہ بعض بس جو ہے جھگڑا نیاز فاتحہ کی نہیں صاحب، آپ قرآن اٹھائیں، آپ تفاسیر دیکھیں، آپ کا خون کھول جائے گا، اس نبی کی شان میں یہ گستاخی کر رہے ہیں۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم صرف شیرنی اور فاتحہ بریانی کے چکر میں جو ہے، ہم اپنی ذاتی مفاد کے چکر میں جو ہے ان سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ذاتی مفاد نہیں ہے۔ آپ ذرا ان کو جو ہے ان کی کتابوں کو نچوڑے دیکھیں صاحب، آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک استفتاء دیکھنے کو ملیں گے، کوئی
سوالات کی بات لے کے آیا ہے، تو کوئی زمین کے مسائل لے کے آیا ہے، کسی کو ورثہ کی پڑی ہوئی ہے، ان کے سوالات کیا ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان طرف جانا نہیں چاہتا، بس اپنا عقیدہ ایمان بچا، بس اپنا عقیدہ ایمان۔ اب اس سے مختصر آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں اس کو جواب دوں۔ آج شرابی میرے گھر میں، توجہ، آج شرابی میرے گھر میں، آج زانی میرے گھر میں، آج بیاج سود کھانے والے میرے گھر میں، آج سچ کو سچ نہ کہنے والے میرے گھر میں، آج ناحق فیصلہ کرنے والے میرے گھر میں، آج جن اماموں کو، جن طلباؤں کو ادارے اور دارالعلوم کی شکل میں ہم نے دیا ہے، یہ جو کھانا کھا رہے ہیں صاحب، ہم ہمارے اور ایک دوسری کی کمائی سے تو کھا رہے ہیں، کھا رہے نہیں کھا رہے۔ ابھی اس کے بعد دوسری دن صبح میں ہم جو ہے اعتراض کرتے ہیں، حضرت دعا تو دعا میں تاثیر نہیں، تم اپنی کمائی کو حلال کر دو، عالم کی دعا میں تاثیر ضرور ہوگی صاحب۔ بس رب ذوالجلال کی بات ہمیں یہ دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں ہر سیاسی مفاد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے۔ اور یہ جو آج کی جو محفل ہے ایصال ثواب کے لیے، جی آج کی جو محفل ایصال ثواب کے لیے ہے، تو کچھ لوگوں نے مجھ سے بھی کہا اشارتاً کنایتاً، اشارے میں یہ کہا ہے کہ حضرت ایک بات بتائیے، بچی ایک حادثے سے انتقال کی تھی، توجہ، آج جو ہمارے قیصر چچا امی کریم بڑے مہربان، انہوں نے یہ محفل منعقد کی ہے نا، تو ہمارا آپ کا کام ہے، ظاہر سی بات ہے، تقریر جتنی بھی ہو جائے، نعت خوانی جتنی بھی ہو جائے، باوضو طہارت کے ساتھ نہ ہے، جیسا بھی ہے، کھا پی کے اپنے گھر جانا ہے، چاہے کتنے ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو، دل سے آہ نکلتی ہے، یعنی ہر شخص اچھا ہے لیکن انتقال کے بعد کہتے ہیں آج ہمارے جینے کی وجہ ایک دوسرے سے کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں جی رہے ہیں۔ آج ہم میں سے کوئی، میرا ہی انتقال ابھی ہو جائے تو ابھی جاتے جاتے 10-15 لوگ ضرور پوچھیں گے اچھا مرا کیسے، مرنے کی وجہ سے پوچھیں گے۔ اپنی اعمال کا ہمیں خود جواب دینا۔ وہ عورت ہے جو 4 کو جہنم لے جائے گی، باپ، دوسرا بڑے بھائی، پھر اس کے بعد شوہر، پھر بڑے بیٹے کو۔ مرد کی ذمہ داری ہے قرآن میں اپنے اہل و عیال کو، خود کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ بس کہنا یہ چاہتا ہوں، وہ بچی جو خودکشی کی ہے، یہ کسی بھی وجہ سے، نقطے کی بات، اگر وہ بچی جان بوجھ کر خودکشی کی ہے، چاہے وہ شیطانی وسوسے میں آ کر کرے کہ کسی اور ذاتی مفاد کے تحت کرے، یا پھر جو ہے وہ باشعوری میں کرے، تو بلوغیت کے بعد شریعت کے ہر شے اس پر لازم ہے، سوائے ہر ماہ کے ان خاص ایام کے۔ اب وہ اس کے ذمہ دار خود رب ذوالجلال اور اس بندی میں، میت میں، مرحومہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، وہ رب کا کرم ہے، رحمت ہے کہ رب ذوالجلال اسے بخشے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذاتی نہیں کسی حادثے میں شکار ہوتا، اپنی جان دے دیتا ہے یا دے دیتی ہے، تو وہ شہید کہلاتے، شہید یعنی صغرا، چھوٹی شہادت۔ وہ تفصیل میں حضرات جو کبھی علماء کرام بتا دیں گے۔ ہم سب کی ذمہ داری کہ رب ذوالجلال خاص طور سے دعا کرے کہ بچے کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو جو ہے خاص طور سے ان تمام چیزوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھے میرے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ رب فرماتا ہے کل من علیہ فان، ہر شے فانی ہونی ہے، ہر شے مٹ جانی ہے سوائے رب کی ذات کی۔ اور رب یہ بھی فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کی مزہ چکھنا ہے، تو حضرات موت کی بھی تیاری کریں۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔